بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہے مسجد کے متعلق کہ مسجد بنانے کی کیا فضیلت ہے، مسجد بنانے کا اجر کیا ہے۔ حدیث عثمان بن عفان عبید اللہ خولانی کا بیان ہے کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا جب لوگوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں اعتراض کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے بہت باتیں بنا لیں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس شخص نے مسجد بنائی اور اس کام سے اس کی نیت رضائے الہی کا حصول ہو تو خدا تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص مسجد اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ تو محترم ویور، اس حدیث کے اندر مسجد بنانے کی جو فضیلت ہے، جو فائدہ ہے، جو اس کا اجر ہے، جو انعام ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ مسجد اللہ پاک کے گھر ہیں۔ آج ہماری جو ٹینشن ہے اور پریشانی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مسجد سے دور ہو گئے ہیں۔ مسجد جو ہے اللہ پاک کا گھر ہے۔ مسجد کے اندر ہم حاضری دیں گے، دین کی بات سیکھیں گے، دین کی بات پر عمل کریں گے اور دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اسی پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہمیں اجر بھی ملے گا اور ہمارے لیے اپنے لیے عمل کرنا آسان ہوگا، نیک عمل کرنا آسان ہوگا۔ کیونکہ جب آدمی دوسروں کو کوئی بات کہتا ہے تو اس میں بڑی ایک سائیکالوجی ہے کہ آدمی سوچے کہ میں دوسروں کو جو نیکی کی بات کہہ رہا ہوں اس کو تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ میرے اپنے کان اور میرا اپنا دل اس سے قریب ہے۔ میں سوچوں اپنے آپ کو سناؤں بھی کہ میری بھی ضرورت ہے۔ آج گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، ان پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسجد سے دور ہو گئے ہیں۔ جو آج مسجد جو ہے نا اللہ پاک کا گھر ہے، ہم اللہ پاک کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ پاک ہمارے گھروں کو آباد کرے گا۔ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ پاک کے گھر ہیں۔ مسجد کے اندر فرشتوں کا نورانی ماحول ہوتا ہے۔ فرشتے چونکہ گناہوں سے پاک ہیں، جب آدمی مسجد میں ٹائم دیتا ہے تو فرشتوں کی صفات جو ہے نا وہ بندے کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اس بندے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور نیکی کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور جب آدمی سجدہ کرتا ہے، سائنس بھی کہتی ہے جب آدمی سجدہ کرتا ہے، کیونکہ دل کا کام ہے پورے جسم کے اندر خون کو پمپ کرنا، خون کو یعنی بلڈ کو سپلائی کرنا۔ جب وہ آدمی سجدہ کرتا ہے تو دل اوپر آ جاتا ہے، دل کی ہائٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور سر نیچے، دماغ جو ہے نیچے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس سے جو فلو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، دماغ کو جو خون کی رسائی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آدمی سجدہ تو زمین پر کر رہا ہے، لیکن یہ اس کا تصور ہو، یہ خیال ہو کہ میں اپنا سجدہ اللہ پاک کے قدموں کے اوپر کر رہا ہوں، اللہ پاک کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو جو آدمی یہ خیال کرے گا تو گویا اس نے ساری اپنی جو پریشانی ہے، ساری کی ساری ٹینشن زمین کے اندر دفن کر دی۔ جب سکون میں ہو جائے گا، وہ امن میں ہو جائے گا تو اس کے لیے مزید اللہ پاک کی عبادت کرنا آسان ہو جائے گا اور اسی کے اندر بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ اللہ پاک کے سامنے جھکیں گے، اللہ پاک ہمیں لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچا لیں گے۔ خود بھی اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور ختم نبوت کی وجہ سے ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ۔